बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुर्की और मुसल के दरमियान ज़मीन का एक खित्ता जजीरा के नाम से मशहूर है। किसी ज़माने में वहाँ अरब की एक मोहतरम शख्सियत रहा करती थी। नाम उनका खजीमा था। इंतहाई मालदार और सखी शख्स थे। उनके घर का दरवाज़ा हमेशा फुकरा और मसाकीन के लिए खुला रहता था। शोराए कराम उनके घर आते और अपना इनाम वसूल करके ले जाते थे। गर्ज ये है कि हर खासो आम को नवाजते थे और उनकी उम्र उसी जुदो सखा और लुत्फ़ करम में गुजरी थी। लेकिन फिर एक दौर ऐसा भी आया कि जब ज़माना बदल गया। मसलहत परवरदिगार ये हुई कि वो फ़कीर हो गया। तमाम मालो दौलत और रोब जलाल आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गया और अब ये बिल्कुल खाली हाथ हो चुके थे। फिर नौबत यहाँ तक पहुँची कि कोई उन्हें कर्ज तक ना देता था। मजबूरन गोशा नशीन हो गए। घर की चीजें आहिस्ता आहिस्ता बेचकर जरूरियाते जिंदगी पूरी करने लगे। फिर इसके बाद और भी सख्त हालात का सामना करना पड़ा। वो आदमी जिसका घर हमेशा दूसरों के लिए खुला रहता था, अब बंद रहने लगा। उस जमाने में जजीरा का गवर्नर अकरमा हुआ करता था। एक दिन उसने अपने दरबार में खजीमा के बारे में पूछा कि उसका क्या हाल है। दरबारियों ने बताया, गवर्नर साहब, आप उस बेचारे के बारे में क्या पूछते हैं? उसकी तमाम शानो शौकत खत्म हो चुकी है। उसके पास अब कोई पाई पैसा बाकी नहीं रहा, बल्कि वो खुद अब मोहताज और फकीर हो चुका है। उसके पास तो अब कुछ भी नहीं रहा। ये सुनकर अकरमा को बहुत दुख हुआ। जब रात आई, उसने बैतुल माल से 4000 अशरफियाँ निकाली और उन अशरफियों को 4 थैलियों में भरकर गुलाम के हवाले किया और फिर एक घोड़े पर सवार हुआ और दूसरे घोड़े पर अपने गुलाम को साथ लिया, यहाँ तक कि खजीमा के घर के करीब पहुँचा। फिर इस ख्याल से कि कहीं मेरा ये अमल अखलास से खाली ना रहे और सिर्फ खुशनुदी खुदा की खातिर हो, गुलाम से अशरफियाँ लेकर उसे वापस चले जाने का हुक्म दिया और थैलियों का बोझ उठाकर ये मोहतरम गवर्नर रात की तारीकी में अपने सर और चेहरे को अच्छी तरह छुपाए हुए खजीमा के दरवाजे पर पहुंच गया। दरवाजे पर दस्तक दी। उसने पूछा, तुम कौन हो? अकरमा ने कहा कि मैं एक अरबी हूँ और तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। खजीमा ने पूछा कि क्या है? उसने कहा, ये 4000 दिनार हैं, इनकी कोई हकीकत नहीं है। मैंने सुना था कि तुम्हारे ऊपर कुछ सख्ती है, लिहाजा ये रकम लेकर आया हूँ। खजीमा ने कहा कि जब तक तुम्हें पहचान ना लूं, मैं ये रकम नहीं ले सकता। उसने कहा कि तुम्हें इससे क्या कि मैं कौन हूँ, ये रकम ले लो, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे पहचानो। खजीमा ने सख्ती से कहा कि जब तक तुम मुझे नहीं बताओगे कि तुम कौन हो, मैं ये रकम हरगिज नहीं लूंगा। उसने खुद को मजबूर पाकर अपना एक जाली लक़ब बयान करते हुए कहा कि मैं जाबरुल असरातुल कराम हूँ, यानी मैं साहिबाने इज्जत व वक़ार को दरपेश आने वाले नुकसान को पूरा करने वाला हूँ। जब किसी सखी और साहिब इज्जत शख्स से लग़्ज़िश सरजद हो जाती है, उसके हाथ से मालो दौलत निकल जाता है, तो मैं उस तक रकम पहुँचा देता हूँ। ये कहकर उसने रकम हवाले की और वहाँ से तेजी से चला गया। खजीमा अशरफियों की थैलियाँ लेकर कमरे में आया। उसने बीवी से कहा कि चिराग जलाओ, देखे तो सही कि कितनी रकम है। बीवी ने बताया कि हमारे यहाँ चिराग में तेल ही नहीं है। फिर वो सुबह का इंतजार करने लगे। बीवी ने पूछा कि आधी रात को ये बहुत सा माल कौन लेकर आया है? उसने बताया, मेरी तमाम तर कोशिशों के बावजूद उसने अपना नाम तो नहीं बताया, बल्कि सिर्फ इतना कहा है कि मैं जाबरुल असरातुल कलाम हूँ, और फिर ये कहकर वो तेजी से चला गया। उसके अलावा उसने मुझे और कुछ नहीं बताया। इधर जजीरे का गवर्नर बेचारा इतनी बड़ी रकम देकर जब अपने घर पहुंचा, तो उसकी बीवी सख्त परेशान और बरहम थी। उसका गिरेबान चाक था और बाल बिखरे हुए थे। अकरमा ने पूछा, तुम्हें क्या हो गया है? उसने कहा कि इतनी रात को तुम कहाँ गए थे? रात का ये हिस्सा तुमने कहाँ गुजारा है? अकरमा ने कहा, मुझे काम था और मैं काम से गया था
عورت کو اس کی بات پر یقین نہ آیا اور وہ خود کو بری طرح نوچنے پیٹنے لگی اور چیخ کر کہنے لگی کہ میں خود کو مار ڈالوں گی، ورنہ تم مجھے سچ سچ بتا دو کہ کہاں گئے تھے۔ اکرما نے کہا، خدا کی قسم میں نے تمہارے علاوہ کوئی دوسری شادی نہیں کی ہے۔ وہ اپنی بیوی کو بھی اصل بات بتانا نہیں چاہتا تھا، لیکن اس کی بیوی اسے کسی حال میں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ بالآخر اس سے کہا، اچھا میں تمہیں اصل بات بتا دیتا ہوں۔ وہ بات یہ ہے کہ میں نے سنا تھا کہ خزیمہ مفلس ہو کر گوشہ نشین ہو گیا ہے۔ میں اسے 4,000 دینار دینے گیا تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا تم کون ہو، لیکن میں نے اسے اپنا نام نہیں بتایا، بلکہ صرف اتنا کہا کہ میں جابر الاسرات الکرام ہوں۔ میں یہ کہہ کر اور رقم دے کر واپس آ گیا۔ یہ سن کر عورت کو اطمینان ہو گیا اور بات آئی گئی ہو گئی۔ ادھر خزیمہ نے وہ رقم استعمال کی، اس سے اپنی ضروریات زندگی کی چیزیں خریدی اور پھر شام کے سفر پر روانہ ہو گیا۔ وہاں وہ اموی بادشاہ کے پاس پہنچا۔ بادشاہ نے پوچھا، برسوں سے تم میرے پاس نہیں آئے، آخر کیا حال ہے اور کیسی گزر رہی ہے؟ خزیمہ نے کہا کہ ہاں، ایک عرصہ سے میری مالی حالت بہت خراب تھی اور میں بالکل تنگ دست ہو گیا تھا۔ بادشاہ نے کہا، تمہیں جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہو میرے پاس آ کر کہہ دیا کرو تاکہ میں اسے حل کر دیا کروں۔ خزیمہ نے کہا، سچ تو یہ ہے کہ میرے پاس کرایہ تک کے پیسے نہیں تھے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ تم یہاں تک کیسے پہنچے؟ اس نے جواب دیا، میرے لیے آسانی مہیا ہو گئی، وہ اس طرح کہ ایک رات کی تاریکی میں ایک شخص اپنا چہرہ چھپا کر 4,000 دینار مجھے دے گیا۔ میں نے بہت پوچھا لیکن اس نے مجھے اپنا نام نہیں بتایا، ہاں صرف اتنا کہا کہ میں جابر الاسرات الکرام ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ نے کہا، کاش میں جانتا کہ وہ کون ہے، کاش ایسے سخی اور مخلص شخص سے میں بھی ملتا جس نے پوشیدہ طور پر یہ نیکی کی ہے۔ پھر جب خزیمہ خدا حافظ کہہ کر جانے لگا تو بادشاہ نے اس کی پریشانیوں کی تلافی کے خیال سے اسے کہا کہ میں تمہیں جزیرہ کا گورنر مقرر کرتا ہوں۔ خزیمہ نے جزیرہ کی گورنری قبول کر لی اور اکرما بیچارہ اپنے عہدے سے معزول ہو گیا۔ بادشاہ نے خزیمہ کو یہ ہدایت بھی کی تھی کہ جب تم اکرما کو معزول کر دو تو اس سے بیت المال کا اچھی طرح سے حساب لینا۔ اگر وہ خیانت کا مرتکب قرار پایا تو اسے ہتھکڑیاں ڈال کر شام بھیج دینا۔ خزیمہ نے جزیرہ کی گورنری کا عہدہ سنبھال لیا اور دستور کے مطابق اس کی آمد سے پہلے ہی جزیرہ کے رہنے والوں کو معلوم ہو گیا کہ اب یہاں کا نیا گورنر خزیمہ آنے والا ہے۔ یہ خبر پا کر اکرما بھی خزیمہ کے استقبال کے لیے آیا اور نہایت عزت اور احترام کے ساتھ اسے سرکاری محل تک لے آیا اور اسے منصب پر بٹھا دیا۔ اس دوران اکرما نے اس سے کوئی بات نہیں کی اور اسے یہ بھی نہیں بتایا کہ میں کون ہوں۔ کچھ دنوں کے بعد جب خزیمہ کا اقتدار مضبوط ہو گیا تو اس نے حکومت کے عہدے پر فائز ہونے کے بعد فرمان جاری کیا، اکرما کو بلاؤ۔ جب معزول ہو جانے والے گورنر کو لایا گیا تو نئے گورنر نے اس سے کہا کہ سابقہ حساب دو۔ اکرما نے جب حساب پیش کیا تو اس میں 4,000 دینار کا فرق تھا اور یہ 4,000 دینار وہی کم پڑ رہے تھے جو رات کی تاریکی میں اکرما نے اس بے رحم خزیمہ کو دیے تھے۔ خزیمہ نے کہا کہ اکرما، بہرحال تمہیں اس کمی کو پورا کرنا ہوگا۔ اس نے کہا، واللہ خدا جانتا ہے، نہ تو میں نے یہ پیسے کھائے ہیں اور نہ کہیں چھپا کر رکھے ہیں۔ نئے گورنر نے اسے جیل میں ڈال دیا۔ بیچارہ اکرما اپنے عہدے سے بھی معزول ہوا اور انہی 4,000 دینار کی وجہ سے جو اس نے خزیمہ کی مدد کے لیے دیے تھے جیل بھی چلا گیا۔ اس نے کچھ نہیں کہا اور خاموش رہا، یہ نہیں بتایا کہ میں وہی ہوں
جس نے رات کو تجھے 4000 دینار لا کر دیے تھے اور تو اس طرح سے اس کا بدلہ چکا رہا ہے۔ سچ ہے اگر کوئی کام صرف خدا کے لیے ہو تو پھر اسے کسی اور سے نہیں کہا جا سکتا۔ نئے گورنر نے اس پر کوئی رحم نہیں کیا بلکہ اسے جیل میں ڈال دیا۔ جیل بھجوانے سے یہ مسئلہ حل نہ ہو سکا کیونکہ رقم تو اس کے پاس تھی ہی نہیں، پھر بھلا وہ کیسے دے سکتا تھا۔ اب خزیمہ نے حکم دیا کہ اس پر تشدد کرو۔ معزول ہونے والے گورنر پر جب ظلم و تشدد شروع ہو گیا، یہ ظلم و تشدد دیکھ کر اکرمہ کی بیوی مزید برداشت نہ کر سکی اور نئے گورنر خزیمہ کو پیغام دیتے ہوئے کہا، کیا جابر الاسرات الکرام کو اس طرح صلہ دیا جاتا ہے؟ بس یہی ایک جملہ خزیمہ کے لیے کافی تھا۔ یہ پیغام پاتے ہی اس نے فوراً حکم دیا اکرمہ کو جیل سے لایا جائے، بلکہ وہ خود جیل پہنچا اور اس کے قدموں میں گر کر معذرت طلب کی اور اپنے دونوں پاؤں اس کے سامنے کرتے ہوئے کہا کہ اپنے پاؤں کی زنجیر میرے پاؤں میں ڈال دے۔ اکرمہ نے خزیمہ کی خواہش قبول نہیں کی۔ خزیمہ نے کہا، تم گھوڑے پر سوار ہو جاؤ، میں پیدل چلتا ہوں۔ اس نے کہا، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس کی وجہ سے میری اتنی عزت کی جائے۔ خزیمہ نے کہا، کیا تو وہی شخص نہیں ہے جس نے اس رات میری مدد کی تھی اور مجھے میری پریشانیوں سے نجات دلائی تھی؟ اس نے کہا، یہ عمل میں نے تمہارے لیے نہیں کیا تھا، میرا یہ عمل صرف خوشنودی خدا کے لیے تھا۔ مختصر یہ کہ خزیمہ اسے انتہائی عزت اور احترام کے ساتھ لے کر اموی بادشاہ کے پاس پہنچا اور اسے بتایا وہی سخی اور مخلص شخص ہے جسے ملنے کی آپ تمنا کر رہے تھے۔ اس بار اموی بادشاہ نے اسے بہت سا مال عطا کیا اور پھر دوبارہ اسی عہدے پر بحال کرنے کی پیشکش کی، لیکن اس نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ کہنے لگا، مجھے جزیرے کی گورنری نہیں چاہیے، یہ خزیمہ ہی کے سپرد رہنے دیں۔ پھر بادشاہ نے اسے اس سے بھی بڑے صوبے کا گورنر بنا کر عزت اور احترام کے ساتھ روانہ کر دیا۔ تو معزز سامعین، یہ تو دنیا میں اللہ کی راہ میں صبر کا انعام ملا، اور جو دنیا میں اللہ کے لیے صبر کرتا ہے تو آخرت میں ان کے صبر پر ان کا اللہ بھی انہیں سلام پیش کرے گا، اللہ کے فرشتے بھی سلام پیش کریں گے، جنت کی حوریں بھی سلام پیش کریں گی، اور جنت کے عالی شان خوبصورت گھروں کے مالک بھی انہیں سلام پیش کریں گے۔ جو دنیا میں صبر کرنا سیکھ لیتا ہے تو خداوند عالم اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ بے شک جو صبر کرتا ہے تو اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔